کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں ایک عامل ہیں، ایک پیر صاحب ہیں، قرآن پاک کو کینچی کے ذریعے سے لٹکایا ہوا ہے۔ تو جو بھی اس کے پاس لوگ آتے ہیں، جو مرد آتے ہیں، جو عورتیں آتی ہیں، وہ اپنے مسائل بتاتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے روزی کی بندش ہے، میرا رزق نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، فتنہ ہے، فسادات ہے۔ تو جو بھی شخص اس عامل کے پاس آتا ہے وہ قرآن پاک کو لٹکا کے کینچی کے ذریعے سے تو جو وہ الفاظ پڑھتا ہے، تو جیسے وہ الفاظ پڑھتا ہے تو جس مسئلے پر، جن الفاظ پر وہ قرآن پھر جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس شخص کو یہ مسئلہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اے قرآن پاک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کے سوال کر رہے ہیں عبدالرزاق خان، انہاں دی والدہ نام مرجان بیگم، انہاں دی بہت زیادہ پریشانی، کاروبار دی بندش، طبیعت دا خراب رہنا، چڑچڑا پن، لڑائی جھگڑے، توجہ کرے، انہاں دی جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں، رکاوٹیں نے قدرتی نے، اللہ کی طرفوں نے، انہاں دے اتنے کوئی ہوائی چیز ہے، انہاں دے اتنے کوئی سایہ ہے، کیا انہاں دے اتنے کسی نے جادو یا کوئی بندش پوائی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ جادو پہ گھوم رہا ہے قرآن۔ اے قرآن پاک واضح اور سچا جواب جو عبدالرزاق دیا پریشانیاں قدرتی نے، اللہ کی طرفوں نے، اپنی لاپرواہیاں نے، اپنی کوتاہیاں نے، کیا اسپیشلی کسی نے جادو کروایا ہمیں؟ جادو ختم کرنے واسطے سورت یاسین دے نقش دیتے جان ٹھیک ہو جان گے، سورت فاتح دے نقش دیتے جان ٹھیک ہو جان گے، سورت مزمل دے نقش دیتے جان ٹھیک ہو جان گے، نازل دے نقش دیتے جان ٹھیک ہو جان گے، چاروں کن دے نقش دیتے جان ٹھیک ہو جان گے، خاتی نقش دیتے جان ٹھیک ہو جان گے، آبی نقش دیتے جان ٹھیک ہو جان گے، شفائی نقش دیتے جان ٹھیک ہو جان گے۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ جی، تو یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی۔ ایک پیر صاحب ہوتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں کہ مجھے یہ مسائل ہیں، اس کا حل کیا ہے، یہ کس وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں۔ تو عامل صاحب قرآن پاک کو کینچی کے ذریعے سے لٹکا کے تو جس مسئلے پر جس بات پر وہ قرآن پھر جاتا ہے تو وہ پیر صاحب بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ تو جیسے ہی وہ الفاظ پیر صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جادو ہے یا نہیں ہے، تو جادو جیسے ہی لفظ بول لیتا ہے تو وہ جو قرآن پاک ہے وہ پھر جاتا ہے۔ تو بھئی حقیقت یہ ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ یہ تذلیل کر رہے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ خود سوچیں، کیا قرآن پاک اس طرح کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، زندگی کیسی گزارنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نازل کی یہ قرآن پاک تاکہ ہم اس پر عمل کریں، تاکہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ مگر افسوس کے ساتھ لوگ بھی اتنے بیوقوف ہو گئے، ناسمجھ ہو گئے، دین سے اتنے دور ہو گئے، علماء سے دوری کی وجہ سے ان کے عقائد اتنے کمزور ہو گئے کہ مارکیٹ میں جو بھی نیا عامل آتا ہے، پیر آتا ہے، وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے، اپنی دکان چلاتا ہے، لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، لوگوں سے پیسے لوٹتا ہے۔ میرے بھائی یہ سراسر دھوکہ ہے۔ ان کے پاس ایک ٹرک ہے، اس ٹرک کے ذریعے سے وہ قرآن پاک لٹکا دیتے ہیں اور جیسے ہی کوئی لفظ بول دیتے ہیں اپنے ٹرک کے ذریعے، تجربے کی بنا پر وہ اس کو پھرا دیتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کوئی بھی کتاب یوں لٹکائیں اور آپ اس کو تھوڑا سا اشارہ دے دیں تو جس لفظ پر آپ اس کو اشارہ دیں گے یعنی اس کو ہلائیں گے تو وہ ہل جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس لوگوں سے پیسے بٹورنا ہے، اپنی دکان چلانی ہے اور لوگوں سے پیسے لوٹنا ہے۔ تو بھائی آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اور سب سے بڑی بات یہ بتاؤں میں آپ کو، اگر آپ جادو سے ڈرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں مجھے جنات ہیں یا سایہ ہے، تو ان تمام چیزوں کا حل تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا جب سوتے تھے؟ اب عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ چار صورتیں، آخری چار صورتیں ہیں جو قرآن پاک کی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور
सूरत फलक और सूरत नास। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों सूरतों को यूं पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार देते थे, और फिर फूंक मारने के बाद पूरे बदन पर आप यूं हाथ फेर देते। तो भाई ये जादू का इलाज है बस, और क्या इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए आपको। कुरान पाक से मैंने आपको जादू का इलाज बता दिया, तो और कुछ नहीं है। इन आमिलों के पास ना जाएं, ये सारे ठग हैं, ये सारे पैसे बटोरते हैं, ये जो है ना लूटते हैं, और उनका कोई काम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं, बातें अच्छी लगी हैं, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।